اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ایسے ناظرین اکرام، آپ کو المعز ٹی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت مبارہ السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ داستان ہے چار بھائیوں کی اور ایک سیانے بادشاہ کا فیصلہ۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ اس کے چار بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں، اسی طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے 4 پاؤں تلے گاڑ دی۔ جب سکرات کا وقت آیا تو چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چاپائی کے 4 پاؤں کے نیچے دفن کر دی ہے۔ میرے لیے تم چاروں ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہو تو کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی۔ پھر قرآن اندازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی۔ دھن کی ایک دیگ باہر نکلی۔ دیکھتے کیا ہیں، ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور چوتھی میں کچھ بھی نہیں۔ ایک میں صرف مٹی بھری پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے، باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈی کی دیگ ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا کہ اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بیت کی گدی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہرات والا ہیرے جواہرات لے لے اور سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈی ہاتھ آئی وہ چوپاؤں مال کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔